دوسرا مقصد جو سب سے اہم ترین مقصد ہے اور موجودہ لحاظ سے بھی اس کی انتہائی ضرورت ہے، آج کل اسلامی اداروں کے اندر سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ تعلیم کو تو دی جا رہی ہے، بدقسمتی سے تربیت کو نہیں دی جا رہی۔ حالانکہ تعلیم اور تربیت یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ تعلیم ہو تربیت نہ ہو، معاشرے میں انسان جاہل کہلائے گا، تعلیم یافتہ نہیں کہلائے گا۔ ہاں تربیت ہو لیکن تعلیم نہ ہو، معاشرے میں گزارا ہو جائے گا۔ تعلیم کیا ہے؟ آج کل دنیا دار جو ادارے ہیں، اصلی تعلیم جو کہلانے والے ہیں، یہ اپنی تعلیم کو تعلیم کہا کرتے ہیں۔ حالانکہ مزید کی بات تو یہ ہے کہ یہ تعلیم نہیں بلکہ یہ فن ہے، اور تعلیم کہلانے کا مستحق کون ہے؟ مدارس کے اندر قرآن پڑھنے والے طلبا، اردو پڑھنے والے طلبا، ہدایہ پڑھنے والے طلبا، جامع پڑھنے والے طلبا، یہ اصل علم کے مستحق ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ بدقسمتی سے اصلی تعلیم کو اور دینی تعلیم کو دونوں کو فرق کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز پاورفل بنا اور اس نے تعلیم کے اندر دنیا کو آگے کر دیا، دین کو بدقسمتی سے کیا کر دیا؟ پیچھے کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم تربیت کے لحاظ سے بہت کمزور ہیں۔ اگر ہم دنیا میں باہر نکلیں اور اداروں کو دیکھیں تو جتنے بھی دنیاوی ادارے ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، جہاں بے حیائی ہے اعلیٰ طریقے پر چل رہی ہے، وہیں ان کا اخلاق کے اوپر بڑا زور ہے۔ آپ چلے جائیں دوسرے مذہب والوں کو دیکھ لیں، کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، قادیانیوں کو دیکھ لیں، شیعوں کو دیکھ لیں، کوئی بھی مذہب ہے، ان کا اخلاق کے اوپر زور ہے۔ جس سے بھی ملیں گے جھک کر ملیں گے، ادب سے ملیں گے، اخلاق سے ملیں گے۔ ان کا یہ ادب اور اخلاق جو ہے یہ مقدس کی طرح ہے، یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اٹریکشن پیدا ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مسلمان بھائی جو ان حالات کے اندر ایمان کمزور ہے، سرحد پہ کھڑے ہیں بارڈر پر کہ کوئی آئے اور کوئی دوسرا جو غیر دین ہے اس کی کو دعوت دے، ترغیب دے، اور وہ فوراً اپنے ایمان سے کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ ہمارا جانا ہوا کابل کے اندر، وہاں پر ہم نے دیکھا مساجدیں ہیں اور نمازی کتنے ہیں؟ 3 نمازی، 2 نمازی، 4 نمازی۔ معلوم ہے کہ بھائی یہاں تو ہم نے سنا تھا بڑا اسلامی ماحول ہے، یہاں کے لوگ تو بڑے دیندار ہیں، محبت کرنے والے ہیں دین سے، تو یہ ماحول اچھا ہم نمازیوں کا اندازہ کس طریقے سے لگا دیتے تھے؟ کسی مسجد میں بھی جاتے تو سب سے پہلے جا کر امام کے پیچھے والی صف کو دیکھا کرتے تھے، امام کے پیچھے صف کے اوپر جتنے مصلی بچھے ہیں اتنے ہی نمازی ہیں۔ یہ وہاں پر نمازیوں کو پہچاننے کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب 2005 کا زلزلہ آیا اس کے بعد ہمارے مسلمان بھائی تو وہاں نہیں پہنچے، لیکن غیر اسلامی جو مذاہب ہیں وہ فوراً وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے پیسوں کا لالچ دیا، گھر بنانے کا لالچ دیا، کئی لالچ دے کر ان کے گھر کے ایک فرد کو باہر ملکوں میں بھیجا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اپنے مذہب سے پلٹ گئے اور اسلام سے ہٹے۔ قصور کیا تھا؟ میرا اور آپ کا قصور تھا کہ ہم نے اسلام کو اسلام نہیں سمجھا، اپنے طلبہ کے اوپر وہ محنت نہیں کری، وہ ان کی تربیت نہیں کری کہ وہ آگے جا کر ایک ماحول بنائے۔ یاد رکھیے گا ہمارے جتنے بھی طلبہ ہوتے ہیں ان کا مستقبل اساتذہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تربیت کی پہلی گود کیا ہے؟ ماں۔ تربیت کی پہلی گود ماں ہے۔ جو کچھ سیکھے گا بچہ تربیت کا شروع میں جوانی تک تو ماں سے سیکھے گا، لیکن بچہ جب دنیا میں آیا اور دنیا میں آنے کے بعد جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلا، مدرسہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ماحول میں آیا، اب اس کا مستقل فیوچر پورا کا پورا جو ہے ٹیچرز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اب وہ ٹیچر اس کو جس طرح چاہیں اس کو منزل دکھا سکتے ہیں۔ اب ہمارے کیا ہوتا ہے؟ کالج یونیورسٹیوں کے اندر طلبہ کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ 98% سروے کے مطابق 98% کالج یونیورسٹیوں کے اندر الحاد شروع ہو چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ الحاد کیا ہے؟ اللہ کو نہیں ماننا، اللہ نعوذ باللہ کون ہے کیا ہے، اللہ سے بالکل بے خبر، کوئی اللہ کو نہیں جانتا، یہ الحاد ہے۔ کالج کے اندر چلے جائیں، مدارس کی یونیورسٹی میں چلے جائیں۔ پچھلے دن میں ہمارا ایک پروگرام تھا، وہاں پر تقریباً اچھے خاص علماء جمع تھے۔ وہاں پر یہی بات سب سے زیادہ پہلو میں نظر آئی، وہ یہی آئی کہ اسکول کالج کے اندر اب یہ محنت کی جا رہی ہے کہ اللہ کا نام دنیا سے نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے۔ لوگ کہیں کہ اللہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ اس طرح کا زور جو کالج یونیورسٹی کے اندر لگا ہے، جب کہ آپ تصویر کا دوسرا لوگ دیکھتے ہیں، مدرسوں کی طرف آتے ہیں، تو ہمارا 100% دھیان کیا ہے کہ ہمارے مدارس کے طلبہ کیا کریں؟ قرآن تک محدود ہو جائیں، یا پھر کتب کے طلبہ کیا کریں؟ تدریس تک محدود ہو جائے۔ بس فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تدریس کرنی ہے، اور کوئی میدان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ طلبہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ پڑھائی کے وقت
पढ़ाई करो, उनको एक जगह हमने महदूद कर दिया, दुनिया नहीं दिखाई। और मदरसे से पढ़ने के बाद फल तो कोई है नहीं उनके पास, अब वो क्या करेंगे आगे जाके? किसी भी इदारे में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं या किसी भी कंपनी में जाते हैं, वहाँ वो मांगेंगे डिग्री, जब वो मांगेंगे तजर्बा, वो तलबा के पास है नहीं। अब क्या करें? आखिर के अंदर क्या होता है? सीधा वो मदरसे में आता है, तदरीस के लिए इम्तिहान देता है, तदरीस के लिए मुंतखब हो गया, दुनिया का जो बिगाड़ है वो उससे दूर हो गया। दुनिया में बातें अंग्रेज गोरा अपनी मेहनत कर रहा है बातें और पूरी तरीके से बातें को फैला रहा है, लेकिन हमारे मदरसे का मौलवी मुल्ला कहाँ तक महदूद हो गया? मस्जिद मदरसा बिल्कुल तक महदूद हो गया। अब मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हमने अपनी तरबियत को इस गहराई की तरफ लेके जाना है, अपने तलबा को इस तरह जहन साजी करनी है कि हमारे मदारिस के तलबा दुनिया के अंदर जितने भी शोबे हैं, हर शोबे की निगरानी करते हुए नजर आए, दुनिया के हर शोबे की निगरानी करते हुए नजर आए। हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन दामद बरकातुहू फरमाने लगे कि उलमा का ये मुस्तक़बिल होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जितने भी इदारे हैं, दुनिया के अंदर जितने भी इदारे हैं, चाहे वो बैंकिंग के हवाले से हो, चाहे वो कंपनी के हवाले से हो, चाहे वो छोटे मोटे कारोबारी हवाले से हो, जितने भी इदारे हैं, हर इदारे के अंदर हमें एक आलिम की ज़रूरत है। हर इदारे के अंदर हमें एक आलिम चाहिए, और वो आलिम कौन तैयार करेगा? वो आलिम